بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 25۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دو، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، اَنَّ لَهُمْ گویا کہ ان کے لیے، لہم واسطے ان کے یا ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری جاری ہیں، من تحتها الانہار ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما جب رزقو رزق دیے جائیں گے وہ، منہا اس سے، من ثمرات رزقن جب رزق دیے جائیں گے وہ، منہا اس سے، من ثمرات کوئی پھل، رزقن کھانے کو، جب انہیں ان باغات سے کوئی پھل کھانے کو، رزق دیا جائے گا، کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالو وہ کہیں گے، قالو وہ کہتے ہیں بھی آتا ہے لیکن وہ کیونکہ یہ جنت کے لیے ہے لہذا آنے والا معاملہ ہے، وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا رزق دیا گیا ہم کو، یہ نون الف، یہ نون زبر الف نا ہے، یہ اس کا معنی ہم ہے، رزق دیے، یہ وہی ہے جو رزق دیا گیا، جو دیا گیا ہمیں، من قبل پہلے سے، وَأُوتُوا بِهِ متشابہا وَأُوتُوا اور دیے جائیں گے، یہ دیا جائے گا بھی ساتھ اس کے، متشابہا ملتا جلتا، اور یہ اسے دیا جائے گا ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا اور واسطے ان کے، یا ان کے لیے، فیہا اس میں، جنات میں مطلب باغات میں، جنات ان میں جنت میں، یہ ہا جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، یہ جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، وَلَهُمْ فِيهَا اور اس میں ان کے لیے، ازواج بیویاں ہیں، ازواج یہاں پہ ناکرہ ہے، مطلب نیک بیویاں ہیں، مطہرات پاکیزہ ہیں، وہم فیہا خالدون اور وہ سب، اب ہم آیا یہاں پہ، ہم ہوا وہ ایک مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، وہم اور وہ سب، فیہا اس میں، ہا جنت میں، یہ ہا ضمیر پیچھے جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو یہ خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب بھی انہیں باغات سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں شکل و صورت میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں کفار کو ڈرایا گیا تھا، اب اس آیت پاک میں ایمانداروں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ انہیں قیامت کے دن باغات عطا ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمانداروں کے لیے 4 انعامات کا ذکر فرمایا گیا۔ نمبر 1 جنت کی خوشخبری ہے، جنت کے پھلوں کی عطا کرنا، پاکیزہ بیویوں کا ملنا، ان انعامات کا ہمیشہ نصیب رہنا، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو ایمان بھی لائے اور کام بھی اچھے کیے، پہلے ایمان کا ذکر ہے پھر عمل صالح کا، معلوم ہوا کہ مرکزیت ایمان کو حاصل ہے، عمل صالح کو نہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت کے یہ انعامات نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ان اچھے کاموں کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا۔ اکثر کفار لوگ جو اچھے کام یا نیک کام کرتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ان کا اگر کوئی کافر ایسا شخص جس نے دنیا میں کوئی برا کام نہ کیا ہو اور سب اچھے ہی کام کیے ہوں، تو اس کا جو بدلہ ہے اس کو موت کے وقت ملنے والی جو سختی ہے وہ اس کے لیے ہلکی کر دی جائے، سختی میں کمی کر دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے اچھے کام کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت کے یہ انعام نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے اچھے کاموں کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا۔ ایمان ایک مضبوط بنیاد ہے،
عمل صالح اس پر چنی گئی عمارت ہے، اگر بنیاد مضبوط ہے تو شدید بارش ہو یا سیلاب کا ریلا مکان بچ جائے گا۔ عمارت کمزور بھی تھی تو بچ جائے گی کہ بنیاد مضبوط تھی۔ ایمان اور عمل صالح کے مسئلہ کو یوں ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایمان کے اندر مرکزیت ہے، حسن ہے، مگر عمل صالح اس سے بھی اہم شے ہے۔ آپ کے مکان میں سرو کا پودا ہے جو بہت بھلا اور حسین لگ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک کنو مالٹا یا انار کا پودا ہے۔ اب باہر سے آنے والا آدمی جسے بھوک ہے، پیاس ہے، نیند ہے، وہ اپنے آرام کے لیے سرو کا انتخاب نہیں کرے گا بلکہ انار کے پودے کو ترجیح دے گا۔ اس کے پھل سے کچھ کھا لے گا، شاخوں کے سایہ میں نیند پوری کرے گا۔ میرے وجود کے مکان میں خوبصورت پودا ایمان کا ہے جو میرے حسن اور اچھائی کا سبب ہے۔ اگر میرے اس پودے سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ پودا دنیا اور آخرت میں میرے لیے ہی بہتر ہے، دولت ہے، مگر انار کے پودے سے دوسرا شخص بھی فائدہ اٹھا لے گا۔ ایسے ہی میرے عمل صالح سے دوسرا شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، رقم خرچ کر کے مسجد بناتا ہے، مگر دوسرا اس میں نماز پڑھ کر فائدہ اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی مومن کا عمل صالح ہی اچھا لگتا ہے کہ اس سے اس کے بندے، اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا جنت پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جن کا معنی ڈھانپ لینا ہے۔ جنت کو اس لیے جنت کہا گیا ہے کہ اس کی شاخیں زمین کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عام نظروں سے چھپا ہوتا ہے۔ جو جنات ہیں تو ان کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عام نظروں سے چھپے ہوتے ہیں۔ جنہ عربی میں ڈھال کو کہتے ہیں کہ اس سے آدمی اپنے آپ کو حملہ آور سے چھپا لیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل صالح کا ذکر فرمایا گیا، اور قرآن مقدس اکثر و بیشتر مقامات پر ایمان اور عمل صالح کو ذکر فرماتا ہے، مگر اس کے باوجود جنت کے حصول کے لیے اس کے فضل و کرم پر بھروسہ کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں پاک طیب بیویوں کا ملنے کا ذکر ہے۔ وہ خواتین ظاہری باطنی عیوب سے پاک ہوں گی، پیشاب پخانہ، حیض و نفاس، میل گندگی، بد اخلاقی، نافرمانی، بد زبانی، ایسے تمام برے اعمال سے بھی پاک ہوں گی۔ اس آیت مبارکہ میں جنات کا ذکر بھی فرمایا گیا کہ یہ جنت ان کے لیے تیار ہو چکی ہے، ایسا نہیں کہ قیامت کو بنائی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جنت کی سیر کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے ہیں معاف کیجیے گا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے ہیں، بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت بھی جنت میں ہیں۔ اس آیت پاک میں جنتی پھلوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان کی شکلیں تو دنیاوی پھلوں کی طرح ہوگی، مگر لذت، ذائقہ اور حقیقت بالکل مختلف ہوگی۔ آیت مبارکہ کے آخری حصہ میں خالدون سے جنتیوں پر مزید انعام کا ذکر ہے کہ یہ ساری حسین و لازوال نعمتیں دے کر ان سے چھینی کبھی نہیں جائیں گی، اور اس دار الامن، دار السکون جنت سے انہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔